رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بالعروة الوثقى ومن الباكين على سيد الشهداء الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير وسراج المنير ورحمة للعالمين أبي القاسم والزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على الجبت والطاغوت. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عظمت اہل بیت پر اس سے بلند ترین صلوات کا مبارک تو ذات واجب نے عالم امکان میں زندگی بسر کرنے والی ہر ممکن شے کی حیات کا راز اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا. سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ نے ہر وہ چیز کہ جو ممکن الوجود کو انسان کو حیات دینے والی ہے اس کا ذکر اس کا راز چھپا کر کے رکھ دیا اور
اہل بیت کے ذریعے اس کی صاف صاف تفسیریں اور وضاحتیں کر دیں کہ دیکھو کون سی چیز ہے کہ جو حیات دینے والی ہے اور کون سی چیز وہ ہے کہ جس سے روگردانی انسان کو بظاہر زندہ دکھاتی ہے لیکن وہ حقیقت میں مردوں میں شمار کیے جاتے ہیں. ظاہراً وہ زندہ نظر آتے ہیں لیکن ان کا شمار مردوں میں. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول ان باتوں کی طرف جو حیات بخش ہے دعوت اگر دیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو. اگر اللہ کسی چیز کی طرف آواز دے بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہنے میں حیات ہے. آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہی ہوا نا کہ جس چیز کی طرف اللہ بلائے اس چیز میں حیات، جس چیز کی طرف رسول اللہ بلائے اس چیز میں حیات. اب اللہ کسی چیز کی طرف بلائے اور بندہ اس چیز سے روگردانی اختیار کرتا نظر آئے تو اسے زندوں میں شمار نہ کریے گا. کیوں؟ اللہ نے صاف صاف کر دیا لما یحییکم، وہ چیزیں جو حیات دینے والی ہے اس کی طرف کون بلائے گا؟ یا اللہ بلائے گا یا رسول اللہ بلائیں گے. اللہ جس چیز کی طرف بلائے اس میں حیات، رسول اللہ جس چیز کی طرف بلائیں اس میں حیات. تو ہم نے پوچھا بھائی اللہ کن کن چیزوں کی طرف آواز دیتا ہے؟ کون کون سی چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے؟ ہم نے ایک آواز سنی جو اولین آواز نظر آئی کہ جس میں اللہ نے ملائکہ کو جمع کر کے کہا دیکھو اب میں آدم میں روح پھونکنے جا رہا ہوں، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اللہ کی آواز پر آدم کو سجدہ کرنے میں حیات، آدم کے سجدے سے روگردانی کرنے میں موت. بھائی یہی تو ترجمہ ہوا، جس چیز کی طرف اللہ بلائے اس میں حیات اور اللہ کی آواز سے روگردانی کرنے میں موت. اچھا یہ اور بات ہے کہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ کہا سجدہ تعظیماً تھا. کس کے لیے تھا؟ کہا ان نور کے لیے تھا کہ جو آدم کی صلب میں تھا. اگر آدم کی صلب میں وہ نور آ جائے کہ جس کی عظمت سے آدم کو سجدے کے لائق بنا دیا جائے تو مسلمانوں کو اعتراض نہیں. لیکن اگر کسی ایک چیز کو اس نورانی ذات سے منسوب کر دیا جائے اور اس کا بوسہ ایک مسلمان مومن لیتا نظر آئے تو سارے مسلمان اس کے خلاف آواز بلند کرتے نظر آئے. لما یحییکم، وہ چیزیں جو حیات دینے والی ہے اگر اللہ اس کی طرف بلائے تو اس میں حیات. اچھا جہاں جناب آدم کے لیے تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں وہاں امت مسلمہ کی طرف سے ایک نحوی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. کہا وہ اعتراض کیا؟ کہا کوئی ایک آیت ایسی بتائیں کہ جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو کہ جیسے اللہ نے روز اول جناب آدم علیہ وعلی نبینا السلام جس کی ذات بابرکت کے لیے سجدہ کروایا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں آدم کو صرف سجدہ نہیں کروا رہا ہوں بلکہ میں کیا کر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو روئے زمین پر خلیفہ بھی بنانے والا ہوں. جیسے اللہ نے جناب آدم کے لیے روئے زمین پر خلیفہ بنانے کے بارے میں حکم صادر کیا صاف صاف، ویسا حکم چند ایک نبی کے لیے ملتا ہے اور یہ سلسلہ اسی وقت پھر ختم ہو جائے گا. اس میں استمرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس میں فاعل وہ ہوتا ہے کہ جو مرہ پر دلالت کرتا ہے، تسلسل اور تکرار پر دلالت نہیں کرتا. کہا کیسے؟ کہا ضاربن، کہا یہ اس میں فاعل ہے مارنے والا. اگر کوئی ضارب ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ مارتا نظر آئے؟ جب بھی اسے دیکھا کسی کو پیٹ رہا ہے، جہاں دیکھا کسی کو پیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں،
اس میں فاعل کی یہ خصوصیت نہیں ہے. اس میں فاعل ایک مرتبہ اگر مار دیا تو ضارب کہلایا، بات ختم. لیکن صفت مشبہ اس سے جدا ہے. صفت مشبہ جیسے کریم، اگر کریم ہے تو دن میں کہیں چلتا نظر آئے تو بھی کریم، رات میں کہیں دکھ جائے تو بھی کریم، کسی کو عطا کرتا ہوا نظر آئے تو بھی کریم، کہیں نہ دیتا ہوا نظر آئے تو بھی کریم. کیونکہ صفت مشبہ کہتے ہی اسے جو تکرار پر دلالت کرے. بھائی آپ نے آیت میں کیا دیکھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے یہاں صفت مشبہ استعمال کیا یا اس میں فاعل استعمال کیا؟ کہا جاعل ہے اس میں فاعل. اس کا مطلب اب مسلمانوں کو بولنے کا موقع مل گیا. کہا یہ آیت صاف صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر اپنی ذمہ داری مکمل کر دی. اب خلیفہ بنانے کا اختیار اللہ کو نہیں رہا، بلکہ اب خلیفہ کو کون بنائے گا؟ کہا امت مسلمہ جمع ہو کر کے بنائے گی. اچھا، یہ نحوی قانون کے ذریعے سے اعتراض کیا جاتا ہے. میں کہوں عقل کے اندھو، اگر نحوی قانون کو پڑھنا تو تمام تر رموز کے ساتھ پڑھنا، تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا، آدھا قانون نہ پڑھنا. آدھا قانون ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے. اس میں فاعل یقیناً جب خالی ہو الف لام سے اور وہ عمل نصب دے رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کی حیثیت جدا ہوتی ہے. وہ اس میں فاعل کہ جس پر الف لام بھی داخل ہو اور عمل نصب بھی نہ دے رہا ہو وہ الگ ہوتا ہے. لیکن وہ اس میں فاعل جس پر الف لام نہ ہو اور عمل نصب بھی دے رہا ہو وہ اس میں فاعل استمرار پر دلالت کرتا ہے. یہاں اللہ نے انی جاعل کہا، انی الجاعل نہیں کہا. کہا مطلب کیا ہے؟ یہاں اس میں فاعل کو شرائط کے ساتھ ذکر کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو جیسے آج میں نے خلیفہ کو منتخب کیا ہے، رہتی دنیا تک خلافت کو اختیار کرنے کا حق صرف میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اگر الف لام سے خالی ہو اور عمل نصب دے رہا ہو تو وہ اس میں فاعل مرہ پہ نہیں تکرار پہ دلالت کرتا ہے، تسلسل پہ دلالت کرتا ہے. اچھا، مرحلہ یہیں تمام نہیں ہوا، ایک بات اسی سے جڑی ہوئی بیان کر کے اپنے موضوع پہ آ جاؤں. کہا کب بنایا جناب آدم کو خلیفہ اور کب اس قابل بنایا کہ وہ مسجود ملائکہ بنے؟ کہا منزل وہ آئی تھی کہ جہاں پر اللہ نے صرف جیسے ہی یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمام کے تمام ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہتے میرے پروردگار ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، تو اس کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو خوریزی برپا کرتے ہیں. تو اللہ نے کوئی جواب نہ دیا. قرآن کی روح سے صرف ایک آیت ملی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے اسی پہ اکتفا نہ کیا، ایک مرحلہ آگے بڑھا. اللہ نے ایک جملہ کہا، اچھا اگر تمہیں کسی قسم کا شک و ریب ہو تو ان اسماء کے، ان نورانی ذوات کے نام بتاؤ، ان کے اسماء مجھے بتاؤ. اگر تمہیں علم ہو، تمہیں اتنا ہی پتہ ہے کہ میں آدم کو اگر خلیفہ بناؤں تو یہ خوریزی برپا کریں گے اور یہ جو فساد پھیلائیں گے، ان ساری چیزوں کا تمہیں علم ہے، تو یہ بھی بتا دو کہ یہ جو نورانی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو نورانی ذوات نظر آ رہے ہیں، ان کے نام بتاؤ.
تو سب نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا. خدایا اتنا ہی علم جتنا تو نے دیا تھا اتنا اعتراف کر لیا, اب جو علم نہیں ہے اس کے لیے تیری بارگاہ میں ہم شرمسار ہے. لا علم لنا, ہمارے پاس علم نہیں, الا ما علمتنا, سوائے وہ کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا. اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا. بزرگ بہتر جانتے ہیں, اپنے دوست احباب کے لیے کہہ دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ نے جیسے ہی یہ جملہ اللہ سے سنا کہ تم اگر اتنے ہی علم والے ہو تو اپنے علم کا اور اظہار کرو, بتاؤ تو صحیح کتنی تمہیں جرأت ہے, کتنی تمہیں طاقت ہے. جب اللہ کے سامنے بے بس نظر آئے تو اللہ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کیا, کہا لا علم لنا, معافی طلب کی, کہا اللہ اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے جتنا تو نے دے دیا. یہ اعتراف کر کے رہتی دنیا تک ایک قانون دے دیا, دیکھو گناہ کرنا, غلط کام کرنا غلط نہیں ہے, غلط کام پہ اڑ جانا غلط ہے. غلط کام کر کے غلطی پہ اڑ جاؤ گے ابلیس صفت بن جاؤ گے, معافی مانگ لو گے فرشتہ صفت بن جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اچھا, جب یہاں جناب آدم کے حوالے سے بات پہنچ گئی تو ایک جملہ مکمل کر دوں. جب فرشتوں کی یہ گفتگو تمام ہوئی تو اللہ نے یہاں خاموشی اختیار نہیں کی, ایک مرتبہ جناب آدم کی طرف متوجہ ہو کے کہے اے آدم انبئہم باسمائہم, ان کا تو ہم نے امتحان لے لیا, دیکھ لیا ان کی علمی حیثیت کیا ہے, آپ اپنے علم کا اظہار کریں. جب جناب آدم کو یہ حکم ہوا تو جناب آدم ایک مرتبہ گویا ہوئے, انت محمود هذا محمد, انت اعلی هذا علی, انت فاطر السماوات والارض هذه فاطمہ, انت قدیم الحسان هذا الحسن, انت محسن هذا الحسین. جب جناب آدم نے اپنا علم کا اظہار کیا تو تمام ملائکہ نے ایک مرتبہ یہی کہا ہوگا, اچھا ہمیں جو جناب آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا وہ اس بنا پر دیا گیا کیونکہ آدم علم میں سب سے افضل ہیں. ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنا علم ہو کہ جتنا علم آدم کے پاس ہے. یعنی اللہ ایک قانون بتا رہا ہے, دیکھو آج کے بعد سے میرا خلیفہ وہی ہوگا کہ جو علم میں سب سے افضل ہوگا. اب اگر کوئی دنیا میں خلافت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی علمی سوال کرے, سوال کے جواب میں بغلیں جھانکتا نظر آئے تو سمجھ جانا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہو سکتا. خلیفہ وہی ہوگا کہ جو فرش علم بچھا کر کے یہ کہتا نظر آئے جس مذہب کے ہوں گے اس مذہب کی کتاب سے جواب دیتا نظر آؤں گا. وہ ذات علی ابن ابی طالب کی. اچھا میں پلٹ آؤں اپنی آیت کی طرف, کیا کہا, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں ان باتوں کی طرف, ان چیزوں کی طرف بلائے کہ جو حیات بخشنے والی ہے تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے اس میں حیات ہے, ان سے روگردانی کرنے میں موت ہے. اچھا ہم نے پوچھا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو لما یحییکم کا مصداق ہے؟ کہا اس میں علماء اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں سلسلے کے ساتھ کئی چیزیں ذکر کی. کسی نے کہا لما یحییکم سے مراد ہے اطاعت, پیغمبر کی اطاعت کرتے چلے جاؤ اس میں حیات ہے, اس سے روگردانی کرنے میں موت ہے. ہم نے کہا اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہا اطاعت کا سمپل سا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ جیسا جیسا پیغمبر کرتے چلے جائیں بے عینہ ہی ویسا ویسا کرنا اطاعت کہلاتا ہے.
فالو کرنا اطاعت کہلاتا ہے۔ اچھا اطاعت کا مطلب ہے جیسا جیسا پیغمبر کرتے چلے جائیں بے نہیں ویسا کرنا اطاعت کہلاتا ہے۔ اب اگر پیغمبر کسی ذات کے احترام میں اپنے مقام سے کھڑے ہو کر کے اس کو اپنے مقام پر بٹھاتے نظر آئے تو اس کے احترام میں درود و سلام پڑھنے میں حیات، اس کے ذکر سے روگردانی کرنے میں موت۔ بھائی اطاعت کا مطلب ہی ہونا۔ اب اگر پیغمبر کسی ذات کی اہمیت بتا، ذات کی افضلیت کو آشکار کرتے ہوئے زمین پر ناقہ بن کے چلنا گوارا کرے تو اس کے ذکر پر فرش پر جگہ نہ ملے تو خاک پہ بیٹھ کے اس کا ذکر سننے میں حیات، اس کی ذکر سے روگردانی کرنے میں موت۔ بھائی اطاعت کا مطلب تو یہی ہے جیسا جیسا پیغمبر کرتے چلے جائیں۔ اما پیغمبر اپنے مشکل مرحلے میں کسی کو مدد کے لیے پکارے تو اسی کو مدد کے لیے پکارنے میں حیات، دوسروں کو مدد کے لیے پکارنے میں موت۔ اچھا بات یہی ختم نہیں ہوتی، اگر پیغمبر اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ کر کے چہرہ موڑ لے تو اس کی محبت دل میں رکھنے میں موت، اس سے بیزاری اختیار کرنے میں حیات۔ اگر پیغمبر اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں جیسا جیسا عمل کیا بے عینی ہی ویسا ویسا عمل انجام دینے میں حیات۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما یحییکم کا مصداق اطاعت رسول ہے۔ جیسا جیسا پیغمبر کرتے چلے جائیں بے عینی ہی ویسا انجام دینا، اس میں حیات ہے، اس میں زندگی ہے، اور اس کے مقابل میں جانا یہ موت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان ظاہراً زندہ نظر آتا ہے لیکن وہ اللہ رسول اللہ کے نزدیک اس کا شمار مردوں میں ہے۔ تو گویا یہ کہنے دیں کہ اگر اللہ کا رسول قلم کاغذ مانگے تو قلم کاغذ مانگنے پر جو دے دے اس کا شمار زندوں میں کرنا، جو دینے سے انکار کرے اس کا شمار مردوں میں کرنا۔ جو پیغمبر اکرم کرتے چلے جائیں، کہا نہ صرف اطاعت نہیں ہے، کہا لما یحییکم سے مراد حق ہے۔ جو بھی حق ہوگا وہ لما یحییکم کا مصداق ہے، حق حیات دینے والا ہے۔ کہا حق کے مقابل میں آتا ہے باطل، باطل ہے موت۔ کہا جو حق ہوگا وہ حیات کا مصداق ہے، اور جو کچھ بھی باطل ہے وہ ہے موت کا مصداق۔ اگر پیغمبر اکرم کی زبانی جو کلام نکلے، معصومین کی زبانی جو کلام نکلے، اگر اللہ کہتا نظر آئے کہ ہر وہ چیز کو جو میرا حبیب کہے وہ حق ہے، تو اب حق کی پیروی کرنے میں حیات اور حق کی مخالفت کرنے میں موت۔ اگر پیغمبر کی ذات والا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ یہ بتائے حق کیا کیا ہے، تو میرا حبیب کہتا نظر آئے گا دیکھو چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کا احترام کرنا یہ حق ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے ماں کا احترام کریں حق ہے، باپ کے سامنے بلند آواز سے کبھی نہ بات کرنا یہ حق ہے، اسی طریقے سے اپنے واجبات کو اول وقت پہ انجام دینا یہ حق ہے، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا یہ حق ہے۔ رسول اللہ گناتے چلے جائیں میں سنتا چلا جاؤں، میں کہوں یا رسول اللہ کیا بس اتنے ہی ہے حق؟ رسول اللہ کہیں کتنے گناؤں، کون کون سے گناؤں؟ تمہیں ایک قانون بتا دے رہا ہوں، دیکھو علی و مال حق والحق و مال علی، بس یہ دیکھتے چلے جاؤ علی کدھر ہے، جہاں جہاں علی ملیں گے حق وہی وہی ملے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند ترین صلوات دے دے۔ جو پیغمبر اکرم کہتے چلے جائیں وہ جو حق ہے، حق میں حیات، حق کے مقابل میں آنے والا جو باطل پر ہوگا اس کا شمار پھر زندوں میں نہ کیجیے گا۔
لما یحییکم کا مصداق آپ نے کہا حق ہے، تو ہم نے کہا حق کے مقابل میں کون؟ کہا حق کے مقابل میں آتا ہے باطل۔ آپ نے پوری مثال کے مصداق کو دیکھا کہ دیکھ حق کا مصداق رسول اللہ نے علی کو قرار دیا، یعنی علی حق پر ہیں۔ اب علی کے مقابل میں جو بھی آئے گا وہ باطل پر ہوگا، علی کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ حق پر ہوگا، باحیات ہوگا۔ علی کے مقابل میں جو بھی آئے گا وہ باطل پر ہوگا، مردہ ہوگا۔ چاہے علی کے مقابل میں آنے والا مرد ہو وہ بھی باطل پر مردہ ہے، چاہے علی کے مقابل میں آنے والی عورت ہو وہ بھی باطل پر ہے، مردہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی محبت دل میں رکھنے والوں کا شمار زندوں میں نہ کریے گا۔ صلوات پر دے محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہی تو کہا تھا نا آپ نے، لما یحییکم کا مصداق حق ہے۔ ہم نے کہا اور کہا لما یحییکم کا مصداق ہے قرآن، کہا اور کہا لما یحییکم کا مصداق ہے حرب۔ کیا مطلب؟ کہا حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ اگر پیغمبر کسی مقام پر کہہ دیں کہ دیکھو پہاڑی پر چھپے رہنا، نیچے نہ آنا، تو پیغمبر کی زبان جنگ کسے کہتے ہیں؟ کہا سالار جو کہہ دے ویسے حکم کو ماننے کو کہتے ہیں۔ جنگ کے تمام تر رموز کے ساتھ، تمام تر قوانین کے ساتھ جنگ کرنے والے کو کہتے ہیں ہاں یہ صلاحیت والا، یہ جنگ کی تمام تر رکنیت کو اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہے اس سے واقف ہے، ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے ہاں یہ جنگ کے تمام ہنر سے واقف ہے۔ اگر پیغمبر اکرم کہا گیا لما یحییکم کا مصداق کون ہے؟ کہا لما یحییکم کا مصداق ہے حرب، جنگ۔ جیسا جیسا پیغمبر اکرم کسی کو جنگ کا حکم دے اور کسی کے کہے کہ تم پہاڑی پر چھپے رہنا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ اب اگر کوئی شخص پہاڑی پر سے مال غنیمت کی لالچ میں پیغمبر کی آواز سے پہلے نیچے نظر آئے تو وہ بھی مردہ ہے۔ اب اگر کسی کو پیغمبر کہیں رک جاؤ، میدان چھوڑ کے نہ بھاگو، میدان چھوڑنے میں موت ہے، میدان میں باقی رہنے میں حیات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما یحییکم کا مصداق حرب کہا، اور اسی طریقے کا لما یحییکم کا مصداق ہے قرآن۔ کہا لما یحییکم کا مصداق اگر قرآن ہے تو آغائے کجوری نے خصائص الفاطمیہ میں یہی تو دو جملوں پر خلاصہ کیا قرآن کا۔ کہا قرآن ساری کی ساری دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں اس کی آیتیں، وہ آیتیں کہ جو عذاب کے اوپر، وہ آیتیں کہ جو عقاب کے اوپر، وہ آیتیں جو کافرین منافقین کے لیے نازل ہوئیں، وہ سب کے سب دشمنان اہل بیت پر تبرہ ہے۔ اور وہ تمام کی تمام آیتیں کہ جو فضائل و جنت و تمام تر نعمتوں کا ذکر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، وہ سب کے سب اہل بیت کے شان میں ہے، کیونکہ اس کے ابرز مصداق اہل بیت ہے۔ گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر حیات چاہتے ہو تو حیات تو دو ہی چیزوں میں پنہاں ہے، یا تو حیات اس کے لیے ہے کہ جو اہل بیت کی اپنی زندگی میں فضائل بیان کرتا نظر آئے، یا وہ اس کے لیے حیات ہے کہ جو ان کے دشمنوں سے بیزاری اور براءت اختیار کرتا نظر آئے۔ انہی دونوں چیزوں کے اندر حیات کو پنہا کر دیا۔ اچھا کون؟ کہا وہ ذات کہ جس ذات کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذات کہ جسے ذات مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے لما یحییکم کا مصداق کیا ہے؟ یہ جتنی بھی اقسام میں نے گنائے یہ اہل سنت و جماعت اور دیگر مذاہب عامہ کے نزدیک اس کی تفسیر کے زمرے میں یہ بیان کیے گئے۔
جب امام سے پوچھا امام یہ بتائیے لما یحییکم کا مصداق کیا ہے، وہ چیز جو حیات دینے والی ہے اس چیز کا مصداق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ولایت جدی امیر المؤمنین ہوا مصداق لما یحییکم، میرے جد امیر المومنین کی ولایت و محبت دل میں رکھنا یہی مصداق ہے لما یحییکم کا۔ گویا مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر میرے نانا کی امت 73 فرقوں میں بٹتی نظر آئے تو ان میں یہ دیکھنا ہو کون زندہ ہیں اور کون مردہ ہیں، تو یہ دیکھو کس کے دل میں میرے جد امیر المومنین کی محبت ہے۔ جس کے دل میں محبت ہے ان کا شمار زندوں میں کرنا، جن کے دل میں امیر المومنین کی محبت نظر نہ آئے ان کا شمار زندوں میں نہ کرنا۔ یہی تو کون امیر المومنین؟ وہ امیر المومنین کہ جس کی بارگاہ میں لوگ خالی ہاتھ آتے تو ہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شاعر نے جب دیکھا کہ جو کوئی بھی در علی پر آیا اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ مولا کو نذر کیا، کچھ کوئی تحفہ لے کر کے آتا ہے، کوئی کچھ روپے پیسے مولا کو ہدیہ کرتا ہے۔ وہ بغور دیکھ دیکھ کر کے جب تھک گیا تو اس نے ایک مرتبہ سوچا میں اپنے امیر کو کیا ہدیہ کروں۔ اس نے جب دیکھا تنگ دست ہوں، غریب ہوں، بچوں کے یہاں فاقے ہوتے ہیں، لیکن اپنے مولا کی محبت سے دل شار ہے، چاہتا دل یہ ہے کہ میں مولا کو کچھ ہدیہ کروں۔ اس نے دیکھا کہ امیر کائنات نے، اہل بیت نے اسے علم شعر عطا کیا ہے، شعر گوئی اس کے پاس ہے، تو اس نے اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر کے کچھ اشعار مولا کی شان میں لکھ کر کے چلا، یہ سوچ کر کے چلوں جا کر کے مولا امیر کو ہدیہ کروں۔ ایک مرتبہ ایسے وقت پہنچا امیر کائنات کی بارگاہ میں کہ جب زیادہ زائرین کا ہجوم نہ تھا، زری اقدس پر کچھ راحت تھی۔ ایک مرتبہ قریب پہنچا، قریب پہنچنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے زری کو تھام کے کہتا یا علی، اے میرے مولا، میں نے دیکھا جو کوئی بھی آپ کے در پر آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ہدیہ کرتا ہے، نذر کرتا ہے۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن جو علم آپ نے عطا کیا ہے اس علم کے طفیل سے میں بہت امیر ہوں۔ میں نے کچھ اشعار آپ کی محبت میں ڈوب کر کے آپ کے لیے نذر کیے، مولا اسے قبول فرمائیے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے مولا کی بارگاہ میں وہ شعر نذر کرنا شروع کیے۔ جب شعر نذر کرنا شروع کیے ایک مرحلہ وہ آیا کہ جہاں پر جتنے اشعار کہے تھے سارے اشعار ختم ہو گئے۔ جب اشعار ختم ہو گئے ایک مرتبہ زری کا بوسہ لیا، اب لوٹنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی قدم اس نے واپسی کے ارادے سے بڑھایا اسے ایسا محسوس ہوا کوئی چیز زمین پر گری کہ جس کی آواز نے اسے روک لیا، آگے بڑھنے نہ دیا۔ جب اس نے دیکھا کوئی چیز زمین پر گری ہے، پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ زری اقدس سے ایک سونے کا ٹکڑا گر کر کے نیچے پڑا ہے کہ جس کی آواز نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس ٹکڑے کو اٹھایا، بغور دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے دیکھنے کے بعد نہ معلوم دل میں کیا خیال آیا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر کے ابھی جیب میں رکھنا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ خادم نے ہاتھ تھام لیا۔ کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ یہ تو امیر کی امانت ہے۔ کہا نا میں نے لیا نہیں ہے، یہ امیر نے عطا کیا ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا لو خود دیکھ لو۔ اس نے ایک مرتبہ اس ٹکڑے کو غور سے دیکھا، دیکھ کر کے کہتا ہے یہ ٹوٹ کر کے نہیں گرا ہے، اسے توڑ کر کے گرایا گیا ہے۔ جس نوعیت سے وہ ٹوٹا تھا وہ خود ظاہر کر رہا تھا کہ میں ٹوٹ کر کے نہیں گرا ہوں بلکہ توڑ کر کے گرایا گیا ہوں۔ ایک مرتبہ خادم نے کہا جا لے جا، یہ امیر نے تجھے ہدیہ کیا ہے۔ لے کر کے چلا آیا۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ جو سونے کا ٹکڑا امام نے دیا تھا اسے صرف کر کے قناعت بھری زندگی ایسی گزارنی شروع کی۔ اس کے بغل میں رہنے والے ایک شاعر نے دیکھا کہ یہ شاعر کہ جس کے یہاں ہر روز شام کو بچوں کے بھوک
اور بلبلاہٹ کی آوازیں صدائیں آتی تھی. اب اس کے یہاں سے ایسی کوئی گریا کی اور بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کر بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آتی. بڑی خاموشی ہے, بڑی خوشحال زندگی یہ گزارنے لگا. یہ بغور 2-4 دن اسے دیکھنے لگا. دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ایک تنہائی راستے میں اسے روک لیا. کہا سچ سچ بتا تجھے ایسا کیا مل گیا کہ جس کی وجہ سے اب تیرے گھر سے فاقوں کی آوازیں نہیں آتی, بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آتی. آخر تجھے ایسا کون سا خزانہ مل گیا؟ امیر کا چاہنے والا تھا, سادہ لو انسان تھا. اس نے کہا دیکھو مجھے امیر نے اتنا دے دیا کہ اب میں کسی در کا محتاج نہیں رہ گیا. کہا تجھے ملا کیسے؟ کہا اس نے صاف صاف کہہ دیا میں نے اپنے امیر کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے, وہ اشعار جا کر کے خلوص سے امیر کی بارگاہ میں نظر کر دیے, امیر نے اتنا عطا کر دیا اب میں کسی در کا محتاج نہ رہا. کہا اچھا امیر کائنات ایسا بھی عطا کرتے ہیں. اب وہ چلا, اب رات بھر بیٹھا مولا کی شان میں قصیدہ کہہ رہا ہے. اگر اس نے 12 شعر کہے ہوں گے تو اس نے تقریباً 24 شعر یا اس سے زیادہ کہے ہوں گے. شعر کہنے لگا. شعر کہنے کے بعد چلا دوسرے روز, کوشش کی کہ جس وقت پہلا شاعر گیا تھا میں بھی وہی وقت پہ پہنچوں. پہنچا اسی وقت پر, جا کر کے جیسی نوعیت اس نے بتائی تھی اسی نوعیت سے پہنچ کر کے شعر سنانے لگا. اب شعر پڑھتا جاتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا جاتا ہے. کیوں؟ کہیں کوئی چیز ٹوٹ کے گر نہ رہی ہوں, میں متوجہ نہ رہوں. شعر پڑھتا جا رہا ہے اور نگاہیں اور کان کہیں اور ہیں. جب شعر پڑھتے پڑھتے ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پر تمام شعر ختم ہو گئے. جب تمام شعر ختم ہو گئے کچھ دیر انتظار کرنے لگا, شاید اب کچھ عطا ہو جائے, شاید اب کچھ عطا ہو جائے, امیر کی بارگاہ ہے. جب ایسا ہوا کہ کافی دیر گزر گئی, ایک مرتبہ مایوس ہو گیا, نا امید ہو کے لوٹنے لگا. جب قدم بڑھانے لگے تو ایک مرتبہ آواز آئے آنے والے جس کی بارگاہ میں آیا ہے اس کی بارگاہ میں لوگ خالی ہاتھ آتے تو ہیں, خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے. پہلا شاعر جو میری بارگاہ میں اشعار لے کر کے آیا تھا اس کے دل میں خلوص تھا. تو ضرور اشعار لے کر کے آیا ہے, تیرا مقصد میری خوشنودی نہیں دولت ہے, لیکن امیر کی بارگاہ میں آیا ہے. جا میں تجھے راستہ بتاتا ہوں کہ کیسے تجھے جو چیز تو چاہتا ہے تیری مراد کیسے پوری ہوگی, میں تجھے بتاتا ہوں. امیر کائنات نے ایک مرتبہ اسے ایک مصرع دیا جو فارسی زبان کا تھا. کہا جا ہند کے ایک بادشاہ نے, بعض کتابوں میں میں نے دیکھا دکن کے کسی بادشاہ نے ایک شعر میری شان میں کہا ہے, اور اس نے کہا دیکھ جو کوئی بھی اس پہلے مصرعے کا دوسرا مصرع لے کر کے آئے گا میں اسے اپنی سلطنت سے کافی رقم اور دولت عطا کروں گا, اور اس کی جو مرادیں ہوں گی وہ مرادیں میں اس کی پوری کروں گا. اس زمانے میں شعراء نے بڑی کوششیں کی, بڑی بڑی نشستیں بیٹھی, لیکن کوئی بھی اس بادشاہ کے پہلے مصرعے کا دوسرا مصرع ادا نہ کر سکا. ہر شعر کو وہ ٹھکرا دیتا, نہ یہ دوسرا شعر میرے مولا کے پہلے شعر کے برابر نہیں ہے جو میں نے اپنے مولا کی شان میں کہے تھا. اس نے جب مولا کی زری کے قریب پہنچا تو مولا نے وہ شعر دیا. وہ شعر کو لیا, آنکھوں سے لگایا, سامان سفر باندھا. کہاں کے لیے؟ ہند کے لیے. ایک مرتبہ چلنے لگا. چلتے چلتے جب وہ مقام پر پہنچا کہ جہاں وہ بادشاہ زندگی گزارتا تھا, ایک مرتبہ اعلان ہوا دیکھو عرب کی سرزمین سے عجم کی زبان کے شعر کو ادا کرنے کے لیے ایک شاعر آیا ہے. جب یہ عنوان اور اعلان سنا شعراء میں کھلبلی مچ گئی. اما ہم فارسی زبان کے اوپر قدرت رکھنے والے, ہماری زبان میں شعر کہا بادشاہ نے, ہم اس کا جواب نہ لا سکے. یہ عرب کب سے فارسی زبان میں شعر کہنے لگے. ہجوم بڑھا, اشتیاق بڑھا. جہاں پہلی نشست میں کچھ لوگ جمع تھے اب تو بادشاہ کا دربار یہاں سے وہاں تک بھرا کا بھرا ہے. ہنگامہ. جب بادشاہ ایک مرتبہ منبر پر پہنچا اس نے اعلان کیا, میں اپنا اعلان بھی سنا دوں مصرع بھی سنا دوں. ایک مرتبہ اس نے کہا دیکھو میں نے اپنی مولا اور آقا کی شان میں ایک مصرع کہا ہے, جو کوئی بھی اس کا دوسرا شعر لے کر کے آئے گا
اسے اپنی سلطنت سے دولت بھی دوں گا، اس کی مرادیں بھی پورا کروں گا، اس کے دامن مراد کو بھر دوں گا، جتنی استطاعت میری ہے اس سے زیادہ اسے عطا کروں گا۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے اس نے شعر کو دہرایا اور کہا گر نظر بر ذرے بو تراب کند۔ اس نے فارسی میں یہ پہلا شعر کہا تھا، اس کا مقصد، اس کا مراد اور اس کا معنی یہ تھا، اگر امیر کائنات کی نظر کرم زمین پر پڑے ہوئے ایک ذرے پر پڑ جائے تو اس کی منزلت کیا ہو جائے گی۔ اس نے اس پہلے شعر میں سوال رکھا تھا، گر نظر بر ذرے بو تراب کند، اگر زمین کے خاک کے ذرے پر اگر میرے امیر کی نظر پڑ جائے تو اس کی منزلت عظمت کیا ہو جائے گی۔ جب یہ پہلا مصرع پڑا، آنے والے عرب سے شاعر نے جواب دیا، بے آسمان رود وقار آفتاب کند، وہ آسمان پر جا کر کے مثل سورج دنیا کو روشنی عطا کرے گا۔ جب بادشاہ نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ کہتا ہے، یقیناً یہی وہ شعر ہے کہ جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک مرتبہ رخ کیا آنے والے کی طرف، کہا تو ہر اس چیز کا حقدار ہے کہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، بس اتنا بتا دے یہ شعر تجھے دیا کس نے ہے۔ کیونکہ جس کی محبت میں ڈوب کر کے اس نے شعر کہا تھا، اتنی معرفت وہ رکھتا تھا کہ کون کہہ سکتا ہے کس کے پاس اتنی معرفت ہے۔ آنے والے شاعر نے جب ایک مرتبہ یہ سوال سنا تو ایک مرتبہ جواب دیتے ہوئے کہا، جس کی محبت میں تو نے پہلا شعر کہا تھا، اسی امیر نے مجھے یہ دوسرا شعر عطا کیا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے در پر لوگ خالی ہاتھ آتے تو ہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے۔ آپ سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آئیں، میں اپنی باتوں کو آخری مراحل میں لے آئے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ لما یحییکم، وہ چیزیں جو حیات دینے والی ہے، اس کا مصداق ولایت علی ابن ابی طالب۔ آیت کا پورا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ چیز جو حیات دینے والی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حیات دینے والی ہے، وہیں ہم نے ایک عجیب منزل دیکھی۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اطباء کہتے ہیں ظاہراً اس کی آنکھیں کھلی ہے لیکن یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا، کچھ روز تک اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکے، دیکھ سکے۔ ہاں، اس کے کان بالکل اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ سن سکیں، اور اسی طریقے سے اس کی زبان اس قابل ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ ذائقہ ضرور محسوس کرتا ہے۔ اللہ شریعت محمدی لما یحییکم کے مصداق کو اس طریقے سے ہماری زندگی میں رکھا گیا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، چونکہ کان اس قابل ہے کہ وہ آواز سن کے سمجھ سکتے ہیں، تو آواز دے کر کے کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے توحید و نبوت و ولایت کے ذریعے سے اذان و اقامت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان اس قابل ہیں کہ وہ سن سکتا ہے، تو اسے روح کے لیے وہ غذا دو کہ جو اسے بد عقیدگی سے بچائے۔ کہا زبان بھی اس قابل ہے کہ وہ زبان سے چکھ سکتا ہے، تو کہا جسمانی امراض سے بچنے کے لیے خاک شفا اسے کھلاؤ، کیونکہ خاک حسین وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اسے تمام جسمانی بدن سے محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم اپنے بچوں کا ان کی بیماری میں علاج خاک شفا کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ خاک شفا کیا؟ کہا خاک شفا وہ واحد شے ہے، کسی مجلس میں نے ذکر کیا، اسی پہ اپنی بات کو تمام کروں۔ خاک شفا وہ واحد شے ہے کہ جو عظمت سرکار سید الشہداء
اور آپ کی صفات میں سب سے مختص ہے۔ کل ایک خصوصیت بیان کی تھی، اسی سے رب دیتا ہوا ایک خصوصیت اور اس خاک کی، کہا خاک کی پہلی خصوصیت سید الشہداء کی یہ ہے، کسی معصوم کی خاک کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اسے بطور شفا انسان پانی میں گھول کر کے پی لے۔ دوسری خصوصیت خاک کی یہ ہوتی ہے، دنیا کی خاک کی یہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس خاک سے اینٹ بنا کر کے دیوار کھڑی کر دی جائے تو اب وہ سورج کی روشنی کو اندر داخل ہونے سے مانع ہوگی۔ اگر خاک سے دیوار بن گئی، اب ممکن نہیں ہے کہ سورج کی کرنیں اس دیوار کو پار کر کے اندر آ جائے۔ اگر خاک کسی بلب کے شیشے پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اپنی روشنی وہ پھیلانے میں عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی خاک کی خصوصیت ہے۔ اگر خاک کسی روشنی کے حائل آ جائے تو وہ پھر روشنی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اللہ رے عظمت خاک کربلا، معصوم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ تو اسی ٹکڑے پر ہوتا ہے، لیکن سجدے کی نورانیت 7 طبق تک پہنچتی ہے۔ وہ ایک سجدہ زمین کے 7 طبقوں کو منور کرتا ہے۔ یہ دنیا کی خاک ہے کہ جو نورانیت کو روکتی نظر آتی ہے، یہ خاک حسین ہے کہ جو نورانیت میں دوبالا کرتی نظر آتی ہے۔ یہ دنیاوی خاک ہے، خاک سید الشہداء کی عظمت ہے۔ کہا اس خاک کو کس نے عظمت بخشی؟ کہا خاک کو عظمت بخشنے والی ذات کا نام ہے غریب فاطمہ۔ اس خاک کو عظمت بخشنے والے کا نام ہے غریب علی مرتضیٰ۔ جب میں مقتل پر نظر کر رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک روایت سنی، ایک عالم دین اس طریقے سے بیان کر رہے تھے، جب سید الشہداء منزلیں گزارتے ہوئے مدینے سے کربلا کا سفر کر رہے تھے، وہ منزل بھی گزر چکی کہ جہاں پر سید الشہداء نے مکہ کو الوداع کہا۔ کون سی تاریخ تھی؟ کہا 8 تاریخ تھی۔ یہ وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ کو ہر کعبے میں رہنے والے شخص کی یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے احرام کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے مضبوطی، اور ان تمام احرام کی طرف نگاہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس عظیم دن مجھے مکے جیسی سرزمین پر رہنے کی توفیق بخشی۔ اس دن حسین اپنا احرام جدا کر رہے تھے، کعبے سے اپنے آپ کو دور کر رہے تھے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حسین چل رہے تھے۔ چلتے چلتے کئی منزلیں تھیں کہ جہاں پر سید الشہداء ٹھہرے، لیکن ایک عجیب سی منزل ملی کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا آ کے کہتی ہے، بھیا اے میرے ماں جائے، کافی دن ہو گئے، میں نے اپنی بچی سغرا کا دیدار نہ کیا، آج سغرا بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ نے جناب سغرا کا تذکرہ جب مدینے سے چلتے ہیں، ایک اس حوالے سے لوگ جناب سغرا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ منزل آتی ہے کہ جہاں جناب علی اکبر نے فرمائش کیا، ایک وہ منزل آتی ہے کہ جب قافلہ لوٹ کر کے مدینہ پہنچتا ہے، لیکن یہ منزل اور ہے کہ جہاں پر جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا، بھیا میں اپنی بچی سغرا سے جدا ہو کر کے کافی عرصہ ہو گیا، میں چاہتی ہوں اپنی بچی کا دیدار کروں۔ جب چھوڑ کر کے آئی تھی میری بچی مریض تھی، گھر جب خالی ہو جاتا ہے مریض بڑے گھبرا جاتے ہیں، میں اپنی بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی حسین اپنے اعجاز سے میری بچی کا چہرے کی زیارت کرا دے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے 2 انگشت کھولے اور ایک مرتبہ اپنی بہن کی فرمائش پر ہاتھوں کو بلند کیا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا۔ کیا دیکھتی ہیں
جناب سغرا ہے کہ جو اپنے حجرے میں بیٹھی آنکھوں کی لڑیاں ہیں کہ رک نہیں رہی، آواز دیتی ہے اے میرے بھیا علی اکبر، آپ نے وعدہ کیا تھا آ کر کے مجھے لے جائیں گے، بھیا میں منتظر ہوں، اے میرے چچا عباس میں منتظر بیٹھی ہوں، کبھی پہلو درد کرنے لگتا پہلو بدل دیتی، اے میرے بابا میں منتظر ہوں، کسی کو بھیج دیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ منزل کہاں تھی؟ امیر المومنین کو پرسہ دینا ہے نا۔ علی کے اس لال نے جب جناب زینب کو یہ منزل دکھائی، زینب کا گریہ اب تھمتا نہیں ہے، لیکن امام حسین نے ایک مرتبہ دونوں انگلیوں کو سمیٹا اور اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا، نہیں معلوم شاید سینے میں درد ہو رہا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، کچھ قدم آگے بڑھ گئے، جب کچھ قدم آگے بڑھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں؟ یا حسین یا حسین یا مظلوم کہہ کے گریہ کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کا ہاتھ سینے پہ ہے، پریشان ہو جاتے، اس بیابان میں اس مقام پر میرا نام لے کر کے گریہ کرنے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ کچھ سجھائی نہ دیا، کچھ آگے بڑھے، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ آواز جو یا حسین کی آ رہی ہے وہ سامنے موجود وسیع و عریض کنویں سے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچے، قریب پہنچ کر کے آواز سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مسلسل اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی حسین مظلوم کا ماتم کر رہا ہے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ شہیدہ۔ ایک مرتبہ امام حسین نے یہ آواز سنی، کیا دیکھتے ہیں؟ کنواں تو بالکل فارغ ہے، بہت بڑا کنواں بالکل فارغ ہے۔ ایک مرتبہ سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس سیڑھیوں سے اندر اترنے لگتے ہیں۔ جب سیڑھیوں سے اندر اترے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو تمام گھیرا بنا کر کے سید الشہداء کا ماتم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی سلام علیکم، جواب میں آیا وعلیکم السلام یا سید الشہداء یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم قوم اجنہ سے ہیں۔ کہا کس پر گریہ کر رہے ہو؟ ابھی میں حسین زندہ ہوں، کیا مجھ پر گریہ کر رہے ہو یا مجھ جیسے کسی حسین پر گریہ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ جنہ کہتے ہیں نا مولا ہم آپ پر ہی گریہ کر رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ آپ زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا گریہ کرنے کا سبب؟ کہا ہم اس کنویں میں کئی عرصے سے رہنے ہیں، ایک مرتبہ ہم جب اس کنویں میں زندگی گزار رہے تھے تو کیا دیکھا؟ مظلوم اول، مظلوم کائنات امیر المومنین کا ادھر سے گزر ہوا، امیر المومنین تنہا چلتے ہوئے ہمارے کنویں کے قریب آئے، ایک مرتبہ اپنا سر کنویں کے اندر کیا، کہا واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ، واہ عطشانہ، مولا کائنات یہ کہہ کے گریہ کر رہے تھے، ہم پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ کس پر گریہ کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، میں نے ماتم نہ کیا، آج خالی کنویں میں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہا ہوں۔ تمام جنہ نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا گھر میں تشریف لائیں۔ امیر کائنات نازل ہوئے، ایک مرتبہ منبر سجایا گیا، کہا مولا آپ گریہ، آپ مصائب بیان کریں، ہم آپ کے بیٹے پہ گریہ کریں گے۔ امام نے مصائب بیان کرنا شروع کیا، یہ وہ میرا لال ہوگا جو کربلا میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوگا، لوگ پانی کی بجائے شیشوبہ تیر دیتے نظر آئیں گے۔ کہا مولا اور بیان کرے، کہا کیا بیان کروں؟ جب میرا لال ہر طرف سے تیر و تلوار چل رہی ہوگی، ایک شقی نیزہ لے کے آگے بڑھے گا، سینے پہ بھالا رکھ کے میرے بچے کو زمین پر گرا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سارے مصائب بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ جنہ کا سردار کہتا ہے مولا آپ کے بابا نے اس کے بعد ایک وصیت کی، اے میرے چاہنے والوں میرا بیٹا حسین آئے گا، اسی مقام پر آئے گا، جب میرا لال آئے تو اس سے کہنا بابا نے وصیت کی ہے جب تک زندہ رہنا اپنی بہن زینب کا خیال کرنا، زینب کو سنبھالنا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا سید الشہداء نے آنسوؤں کو پہنچا۔ ایک مرتبہ کنویں سے باہر تشریف لائے، کچھ قدم چلے تھے کہ بہن کو دیکھا حالے پریشان ہیں۔ بہن نے بھائی کو دیکھا، کہا بھائی کہاں تھے، لیکن جیسے ہی زینب کو دیکھا آواز دی، اے میری بہن زینب، بابا کی یاد نے مجھے رلا دیا، بابا نے وصیت کی کہ میں آپ کے ساتھ، اے بہن حسین تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ منزلیں گزری، بس دو چار جملے آج کی شب کی مناسبت سے ختم ہوا۔ وہ منزل آ گئی کہ جہاں سید الشہداء امام حسین کا گھوڑا اس مقام پر پہنچ گیا کہ جس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جب سرزمین کربلا پر سید الشہداء کی سواری آ کر کے رک گئی، بعض ارباب مقاتل نے لکھا امام نے 7 سے زیادہ سواریاں تبدیل کی، کوئی رہوار آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ امام نے ایک مرتبہ عباس کو بلایا، دیگر صحابہ سے کہا قرب و جوار میں رہنے والے ضعیف العمر افراد کو لے کر کے آؤ تاکہ میں ان سے کچھ سوال کروں۔ آپ بارہا سنتے ہیں، ہر ایک نے آ کر کے کسی نے کہا مولا اس سرزمین کو نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا مولا اس سرزمین کا نام شط الفرات ہے، کسی نے آ کر کے کچھ نام دیا، کسی نے کہا مولا اسے غادریہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک ضعیف شخص سے ایک سوال کیا تھا، اس نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب دیا مولا اس سرزمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، اے مولا جتنی جلدی ہو اس سرزمین سے چلے جائیے۔ جو بھی یہاں رکا اس نے مصیبتیں دیکھی، مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ یہاں سے جلد چلے جائیں۔ ہاں ارباب عزا جب کرب و بلا کا نام سنا، ایک مرتبہ عباس سے کہا قفو ولا ترحلوا، ہا ہنا محط رحالنا، ہا ہنا یسفک دماءنا، ہا ہنا یستبی حریمنا۔ عباس یہی مقام ہے کہ جہاں پر ہماری سواریاں ٹھہریں گی، یہی قیام نصب ہوں گے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، یہی میری ماں بہنوں کی چادریں چھلی جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ منزل گزری، عباس کو حکم ہوا، جیسے ہی عباس دلاور نے مولا کے حکم کی تعمیل کرنی چاہی، لیکن مولا حسین نے کہا ایک مرحلہ اور باقی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا کہا جتنے بھی بنی اسد کے لوگ ہیں انہیں قریب بلاؤ۔ امام نے سب کو قریب بلایا۔ ایک مرتبہ موسوعۃ الحسین میں روایت کے جملے ملے، اس میں کہا گیا 60 درہمن، 60 درہم میں امام نے سرزمین کربلا کا جتنا حصہ ہے سب کا سب خریدا۔ خریدنے کے بعد ہبا کرنے لگے۔ ہبا کرتے کرتے کہتے ہیں ہبا کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جانتے ہو کیا ہے؟ ارشدو منظارنی الی قبری، جو کوئی بھی ظاہر میری قبر تلاش کرتے آئے تو مجھے میری قبر تک پہنچا دینا، یہ ہبا کی پہلی شرط ہے۔ کہا دوسری شرط ضیفو منظارنی 3 ایام، میرے ظاہر کو 3 دن مہمان رکھنا، انہیں کھانا کھلانا۔ آج سید الشہداء کے نام دنیا لٹانے کے لیے عراق تیار ہے۔ یہ سیدہ کے لال کی دوسری شرط تھی۔
اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بعض مقاتلین بعض علماء تیسری چیز کو بھی شرط بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے شرط کے طور پر اس موضوع میں نہ پایا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ کہا ایک مرتبہ سید الشہداء آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا میں تم سے التماس کرتا ہوں، دیکھو جب یہاں ہمیں قتل کر دیا جائے تو تم مرد ہو، اگر کوئی خوف محسوس نہ ہو تو رات کی تاریکی میں آ کے مجھے دفن کر دینا، میرے جنازے کو زمین پر نہ چھوڑنا، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ لیکن امام نے اسی پہ اکتفا نہ کیا، ایک مرتبہ ان کی خواتین کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے میرے جنازے کو دفن نہ کر پائے تو تم چادریں اوڑھ کے آنا، مجھ غریب کے جنازے کو دفن کر دینا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لیکن امام نے اس پہ اکتفا نہ کیا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، چھوٹے بچوں کو گھیر لیا، کہا دیکھو اگر تمہارے والدین میری جنازے کو دفن کرنے میں خوف محسوس کرے، کھیلتے ہوئے آنا، مجھ غریب کے جنازے پر کچھ مٹھی خاک ڈال دے، میرا جنازہ خاک پہ پڑا نہ رہے گا، میرا جنازہ چھپ جائے۔ کتنی خواہش تھی امیر کے بیٹے کو، لیکن وہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ بیٹے نے 11 محرم کو باپ کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے غور و کفن دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما، خدایا ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، خدایا علم و عمل کی توفیقات عطا فرما، حضرت کے ظہور میں منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما، ماتم حسین۔